امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے بارے میں لکھا ہے، ایک دفعہ آپ نے ایک ملازم کو کچھ کپڑے دیے، چونکہ کپڑے کے تاجر تھے بہت بڑے، فرمایا جاؤ یہ کپڑے لے جاؤ اور یہ بیچ دو، قیمت بھی بتا دی اور ایک ایک کپڑے کے اندر عیب بھی بتا دیا کہ اس کپڑے میں یہ عیب ہے، بیچتے ہوئے اس بندے کو بتا دینا کہ اس میں یہ عیب ہے، اگر آپ نہیں بتاؤ گے تو یہ فراڈ ہو جائے گا، یہ دھوکہ ہو جائے گا۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا من غش فلیس منا، جو ملاوٹ کرتا ہے، جو دھوکہ دیتا ہے وہ ہم میں سے نہیں۔ جبکہ ہمارا ذہن تو یہ ہے کہ جب ہم کسی کو دھوکہ دے دیتے ہیں نا تو ہم اپنے آپ کو بڑے تیز سمجھتے ہیں، ہم اس شخص کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ کاروباری ہے، اس کا ذہن تیز ہے، یہ صحیح تاجر ہے جو دھوکہ دیتا ہے، جبکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو دھوکہ دیتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا وہ ملازم کپڑے لے کر چلا گیا، وہ کپڑے بیچ کر واپس آیا، امام صاحب کے ہاتھوں میں پیسے رکھ دیے، یہ اتنا منافع ہو گیا۔ فرمایا تمہیں فلاں کپڑے کے بارے میں بتایا تھا کہ یہ عیبدار ہے، کیا آپ نے گاہک کو بتایا تھا اس وقت؟ اس نے کہا حضرت میں بھول گیا، مجھے یاد نہیں رہا۔ فرمایا یہ پوری رقم لے جاؤ، خیرات کر دو، لوگوں کو دے دو، مجھے کوئی ضرورت نہیں، اس میں آپ نے دھوکہ دیا ہے کسی کو۔ ساری رقم، پتہ نہیں کتنی بڑی رقم تھی، ساری رقم اللہ کے راستے میں دے دی۔ جس کے دل میں خدا کا خوف ہوتا ہے وہ حقوق العباد کا خیال رکھتا ہے۔ ہم جب کسی پڑوسی کو تنگ کرتے ہیں تو ہم تو مذاق سمجھتے ہیں، ہمارے گھر کے ساتھ محلے میں جن کے گھر لگے ہوئے ہیں ہم تو بعض دفعہ قصداً ان کو تنگ کرتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، تسبیحات بھی کرتے ہیں، تلاوت بھی کرتے ہیں، لیکن پڑوسی کو بھی تنگ کرتے ہیں۔ جبکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک موقع پر صحابہ کرام کے سامنے فرمایا واللہ لا یؤمن، خدا کی قسم وہ شخص مومن نہیں بن سکتا۔ پھر دوبارہ فرمایا واللہ لا یؤمن، خدا کی قسم وہ شخص مومن نہیں بن سکتا۔ پھر تیسری بار آپ نے فرمایا، صحابہ اکرام حیران ہو کر بیٹھ گئے کہ یہ کون سی بات ہے، یہ کون کتنا بڑا مجرم ہوگا کہ اللہ کے پیغمبر قسم اٹھا رہے ہیں کہ یہ مومن نہیں بن سکتا۔ صحابہ اکرام نے سوال کیا یا رسول اللہ یہ شخص کون ہے؟ آپ نے فرمایا من لا یأمن جارہ بوائقہ، فرمایا جس کا پڑوسی اس کی شرارتوں سے محفوظ نہ ہو، جس کا پڑوسی اس کے ظلموں سے اور زیادتی سے محفوظ نہ ہو۔ ہم میں سے کتنے حضرات ہیں کہ پڑوسیوں کو تنگ کرتے ہیں، ظلم در ظلم کرتے ہیں، لیکن ہم سوچتے بھی نہیں ہیں اس معاملے میں، جبکہ اللہ کے پیغمبر نے قسم اٹھائی کہ جو اپنے پڑوسی کو تنگ کرتا ہے اور اس کا پڑوسی اس سے محفوظ نہ ہو، فرمایا وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ پڑوسی کے دائرہ کار کے بارے میں کہ پڑوسی جو ہے کس حد تک پڑوسی شمار کیا جائے گا، حدیث میں آتا ہے کہ 40 گھروں کا حساب لگایا جائے گا، یعنی دائیں طرف سے 40 گھر، بائیں طرف سے 40 گھر، سامنے کی طرف 40 گھر، پیچھے کی طرف 40 گھر، یہ جتنی حد بنتی ہے یہ ہمارے پڑوسی ہیں، ہم بھائی سمجھیں گے ان کو، ہم ان کے گھروں کا بھی خیال رکھیں گے، اپنے گھر کا بھی خیال رکھیں گے، ان کی اولاد کا بھی خیال رکھیں گے، اپنی اولاد ان کے مال کا بھی خیال رکھیں گے، اپنا مال۔ ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے، ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ یہ پڑوسی ایسا ہے، ہم نے تو اپنے رب کو راضی کرنا ہے۔ جیسے کہ نماز پڑھنا، اس لیے ہم نماز پڑھتے ہیں کہ اللہ کا حکم ہے، زکوٰۃ اس لیے دیتے ہیں کہ اللہ کا حکم ہے، روزہ اس لیے رکھتے ہیں کہ اللہ کا حکم ہے، پڑوسی کا خیال بھی اس لیے رکھیں گے کہ یہ بھی اللہ کا حکم ہے۔ جیسے نماز اللہ کا حکم ہے، پڑوسی کا خیال رکھنا یہ بھی اللہ کا حکم ہے۔ جیسے نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے ہم مجرم بن جائیں گے، پڑوسی کے خیال نہ رکھنے کی وجہ سے ہم اس سے بڑھ کر مجرم بن جائیں گے۔ نماز تو حقوق اللہ میں سے ہے، اور حدیث میں آتا ہے اگر اللہ چاہے تو معاف کر دے، لیکن جو پڑوسی کو ہم تنگ کریں گے یہ حقوق اللہ میں سے نہیں ہے۔
اس کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ معاف نہیں فرمائیں گے۔ وہ پڑوسی قیامت کے دن آئے گا، آپ کو گریبان سے پکڑے گا، آپ کو کہے گا آپ کے گلی میں تھا، آپ مجھے تنگ کرتے رہے، آپ پر میرے حقوق ہیں، میرے حقوق دے دے۔ تو آپ نے پھر جو مسجد میں نمازیں پڑھی ہے نا، وہ ساری نمازیں اس پڑوسی کو دے دی جائے گی خالی ہاتھ۔ اس لیے حقوق العباد یہ بہت ضروری ہے۔ یہ مسئلہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتا، ہم جب کسی کو کہتے ہیں نا نماز پڑھو، زکوٰۃ دو وغیرہ، یہ مسائل ہمیں سمجھ میں آ جاتے ہیں، لیکن جب ہم یہ کہتے ہیں بھائی کا حق دو، بہن کا حق دو، والدین کا خیال رکھو اور رشتہ داروں کا خیال رکھو، پڑوسیوں کا خیال رکھو، یہ بھی اللہ کا حکم ہے، قرآن میں اللہ کا حکم ہے، یہ ہماری سمجھ میں نہیں آتی یہ بات۔ تو اس لیے یہ ضروری ہے کہ ہم حقوق العباد کا خیال رکھیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ پوری زندگی جو ہم نے اتنے زیادہ اعمال کیے، حشر کے میدان میں ہمارا دامن خالی ہو جائے اور حقوق والے ہم سے ہمارے اعمال لے جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کے